بزرگوں کا واقعہ ملتا ہے حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کے بارے میں مشہور یہ تھا کہ آپ کے مریدین یہ کہا کرتے تھے کہ اگر ہمارے شیخ سمندر کی مچھلیوں سے کہیں کہ میری سوئی گم ہو گیا تو جاؤ میری سوئی لے کے آؤ، تو ہر مچھلی اپنے منہ میں نا سونے کی سوئی لے آئے. اللہ والے تھے نا. یہ کمال بزرگوں کا نہیں، یہ تو اللہ کی عطا ہے. جسے چاہے دے دے اور جسے چاہے فقیری عطا کر دے، جسے چاہے محروم کر دے، جسے چاہے عطا کر دے. یہ تو اللہ کی عطا ہوتی ہے. حضرت ابراہیم بن ادم اپنے مریدوں کے ساتھ جا رہے تھے تو بڑا سونا اور بڑا نکھرا سفید رنگ کا جبہ پہنا ہوا تھا، سفید دستار پہنی ہوئی تھی. مریدین ساتھ تھے تو جا رہے تھے تو کسی نے اوپر سے خاک پھینکی، سوا عقیدہ جنوں، تو کسی نے اوپر سے پھینکی تو وہ چہرے پر بھی لگی، دستار بھی گردآلود ہوگی، کپڑوں پر بھی گری. تو مریدین کو غصہ آ گیا، ساڈے شیخ تو تسی جناب سانس چھوڑ دیتی ہے، ساڈے شیخ دا جبہ خراب ہو گیا جناب، کہاں پہ چڑھے کہاں پہ اترے. تو جب دو مرید بھاگنے لگے نا تو آپ نے ان کا بازو پکڑا کہ پتر کدھر چلے ہو، ٹھہرو. پھر حضرت ابراہیم، یہ اللہ والوں کی تربیت ہے، آپ فرمانے لگے، حضرت ابراہیم بن ادم فرمانے لگے، پتر جو میرے کرتوت ہے نا، یہ شکر ہے کسی نے گرد پھینکیا، جو میں ہوں نا مجھ پر تو آگ برسائی جانی چاہیے. میں نے آپ کو پہلے عرض کی کہ جب بندہ اپنا آپ دیکھتا ہے نا، اپنے اعمال کو دیکھتا ہے، اپنی اوقات کو دیکھتا ہے کہ وہ کیا تھا، تو پھر بھلائی کرنا آسان ہو جاتی ہے. جب کوئی برائی کرتا ہے اس کے ساتھ معاملات آسان انداز میں کرنا آسان ہو جاتے ہیں. یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا. پتر تم نے ہمارے دن دیکھے ہیں، راتیں نہیں دیکھیں. ہم کیا کیا غفلتوں میں پڑے رہے ہیں، تم نے ہماری راتیں نہیں دیکھیں. جو ہمارے کرتوت ہیں، جو ہمارے اعمال ہیں، یہ اللہ والوں عاجزی میں وہ کہہ رہے ہیں. معاذ اللہ وہ اس طرح کے نہیں تھے کہ ان پر شک کیا جائے، وہ عاجزانہ طور پہ کہتے ہیں ہم نے تو پتہ نہیں ہماری نمازیں بھی قبول ہیں کہ کوئی نہیں ہے. ہم تو چار بندے پاس بیٹھے ہوں تو ہمارے تو سجدے بھی لمبے لمبے، قیام بھی لمبے لمبے، رکوع بھی ٹھیک ٹھاک جوانوں کی طرح، کہ وہ کہیں جی واہ جی واہ کیا بات ہے جناب، کیا بات ہے کہ حضرت صاحب نماز پڑھتے ہیں تو کیا ہی رنگ نے انہوں دے. تو یہ انداز رکھنا عاجزی والا. پتر تم نے ہمارے دن دیکھے ہیں، کیونکہ تم دن کے وقت ہمارے ساتھ ہو تو راتیں نہیں دیکھیں. جو ہمارے اعمال ہیں یہ تو شکر کرو اس کی بارگاہ سے سوا گری ہے. جو ہمارے اعمال ہیں ہم پہ تو آگ گرائی جانی چاہیے. تو یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ تھا. کہیں نہ کہیں ہم تلخ ہو گئے، کہیں نہ کہیں اگرچہ ہم تلخ کسی کے رویے سے ہوئے لیکن پھر بھی ہم تلخ ہو ہی گئے ہیں. کسی نے ایک جملہ کہا تو ہم دو جملے کہتے ہیں، کسی نے ایک گالی نکالی تو ہم دو گالیاں نکالتے ہیں. اس طرح سے آپ کے دل سخت ہو جائیں گے، مزاج سخت ہو جائیں گے. اپنے بڑے ہی اپنے تھے لیکن اب وہ بیگانے ہو گئے. یار دوست ہے، ایک جملہ کہا آپ نے لیکن وہ یاریاں بھی پھر دشمنیوں میں بدل گئیں. بہت سارے ایسے معاملات تھے جو ایک لفظ میں آپ برداشت کر سکتے تھے لیکن عدم برداشت کی وجہ سے وہ معاملات خراب ہو گئے. اگلی روایت سنیے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حالی پچھلے نہیں بولے، ابھی بھی آواز کمزور ہے آپ، تھوڑا سا بلند بول لیجئے، تھوڑا سا بلند، کیونکہ حضور کے صحابی ہیں نا جی. میری گال تو تسی واہ واہ یا سبحان اللہ نہیں کہنی، حضور کے صحابی ہیں نا جی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں 10 سال رہا. بس اماں نے دے دیا تھا کہ حضور کی خدمت کرنی ہے، وقف کر دیا. آپ فرماتے ہیں کہ حضور کی خدمت میں 10 سال رہا اور وہ منظر بھی میں نے دیکھا. ابھی میں بچہ تھا، ابھی مجھے اتنا شعور نہیں تھا لیکن ابھی میں بچہ تھا. بدر کا مارکا بھی تازہ ہی ہوا تھا تو چند دنوں کے بعد نا بدر کے قیدی پکڑ کے لائے اور میں یہ منظر دیکھ رہا تھا. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ چند ایک قیدی تھے جن کو پکڑ کے لائے. حضرت سعد بن ابی وقاص نے بھی ان کے ہاتھ باندھے، حضرت بلال حبشی نے بھی ان کے ہاتھ باندھے رسیوں کے ساتھ. قیدی تھے نا، پکڑ کے لائے تھے. کہتے تھے کہ تم نے مکہ میں جو ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے، جو تم نے ہم سے زیادتیاں کی، جو برائیاں کی، اب قابو جو آگے تھے. اب اس طرح کا پلر تھا مسجد نبوی شریف میں، اس کے ساتھ ہاتھ باندھ دیے انہوں نے. اب جب ہاتھ باندھے حضرت بلال حبشی پر تو ظلم جو ہوئے تھے وہ اب سنتے رہتے ہیں کہ گرم ریت پر بھی آپ کو لٹایا گیا اور بڑے تپتے ریت پر پتھر بھی آپ کے سینے پر رکھے گئے. تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ آج قابو آ گئے نے، آج جنہ دی خیر ہی نہیں. جب حضرت بلال حبشی نے ان کے ہاتھ باندھے تو باندھے ذرا زور کے ساتھ، ذرا واہ بھائی زور دے نال باندھ دیتے. جب وہ قیدیوں کو باندھ لیا گیا،
حضور اپنے کاشانہ نور میں چلے گئے آرام فرمانے کے لیے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں بچہ تھا، فجر کے ٹائم، تہجد کے ٹائم جب حضور بیدار ہوئے تو جب میں مسجد میں آیا، منظر میں نے یہ دیکھا کہ حضور کبھی اس طرف جانب جاتے ہیں، کبھی اس طرف جانب جاتے ہیں، اور حضور کا دل بے چین ہے. یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کوئی پریشانی، کوئی خدمت، کوئی آرڈر؟ حضور فرمانے لگے بلاؤ میرے ابو بکر کو، بلاؤ میرے عمر کو، بلاؤ میرے عثمان کو، میرے بلال کو بلاؤ، میرے علی کو بلاؤ. سارے جید صحابہ حاضر ہوئے. حاضری کے یا رسول اللہ حکم ہو. حضور فرمانے لگے اور بیچاروں کی رسیاں ڈھیلی کر دو. وہ تکلیف میں ہائے ہائے کرتے ہیں تو میرے دل کو کچھ ہوتا ہے، آپ ان کی رسیاں ڈھیلی کر دو. یا رسول اللہ اس موقع پر بھی کیا ظلم کیے تھے انہوں نے ہم پر؟ یا رسول اللہ اس موقع پر بھی. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ میرے آنسو ہی نکل گئے کہ اتنا ظلم کرنے والوں نے ظلم ڈھایا تو حضور کیا فرماتے ہیں کہ ان کی رسیاں ڈھیلی کر دو. یہ ہائے ہائے کرتے ہیں تو میرے دل کو کچھ ہوتا ہے. آپ پھر رحمت للعالمین ہے نا. یہ باتیں صرف پڑھنے لکھنے کے لیے نہیں، حضور نے اس کا عملی جامہ پہنا کر ہم تک پہنچایا ہے کہ معاف کرنے والا بڑا ہوتا ہے. اور حضرت مولا کائنات کا میں نے قول مبارک آپ کو سنایا کہ دلیری یہ نہیں کہ آپ غصے کا جواب غصے سے دیں، ایک گالی کا جواب آپ 3 گالیوں سے دیں. دلیری تو یہ ہے کہ اگر سامنے والا برائی کر رہا ہے تو اس برائی کو آپ پی جائیں، اس غصے کو آپ پی جائیں اور اس کی اصلاح کریں، اس کو دعوت دین دیں، دعوت حق دیں، اس کو بتائیں کہ یہ گالی جب تم دیتے ہو تو تمہاری قبر میں ایک بچھو پیدا ہو جاتا ہے. آپ اس کو یہ ڈر سنائیں. حضور نے جہاں پہ بشارتیں دی ہیں وہاں پہ ڈر بھی سنایا. آخری واقعہ